اصلاً یہ باپ صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے اولاد کے لیے، کس وجہ سے؟ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ اس میں نہ ماں کا کمال ہے نہ بچے کا کمال ہے۔ کہ مولا یہ پھر کس کا کمال ہے؟ کہ یہ کمال اس خدا کا ہے جس نے ماں کے دل میں اس بچے کی محبت کو رکھا ہوا ہے۔ ہم زندگی میں ہم جو بھی کرتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ محبت۔ یہ سیکریفائی کرنا کس کی وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے۔ آپ 2,000 $2,500 خرچ کر کے کربلا جائیں، کسی انگریز کو بولو وہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا میں تو 2,500 خرچ کر کے کہیں ترکی ورکی ادھر ادھر گھومنے چلا جاؤں۔ یہی ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، بعض یورپ میں گئے، مولانا 10 سال ہو گئے ہم کربلا نہیں گئے۔ میں نے کہا چھٹیاں دسمبر میں کہاں منانے جاتے ہو؟ کبھی یورپ چلے جاتے ہیں، کبھی اسپین چلے جاتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، کبھی اٹلی چلے جاتے ہیں۔ سلیکشن دیکھو، یہ سلیکشن بتاتے اب نماز پڑھتا لیکن اس کو عقل نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ سوئٹزرلینڈ گھومنا گناہ ہے، لیکن سوال یہ کہ پرائورٹی کیا؟ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، کہ ایک جگہ پہ میں اسپرچول جرنی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اب اسپرچول جرنی صرف نام کی نہیں ہو، باقی وہاں پہ اسپرچولیٹی بھی ہو۔ آج کل یہ میں کہہ رہا ہوں نا، نام ہم بڑے اچھے رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر اسپرچولیٹی زیرو ہو جاتی ہے۔ عبادت الفاظ کا نام نہیں ہے، عبادت اس روح کا نام ہے جو آپ کو ملے، اس احساس کا نام ہے جس کو آپ محسوس کرو۔ کربلا جا کے جو آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، جا کے آپ آزمائیں۔ جو گنبد امام حسین کے نیچے بیٹھ کے جو صرف اور کچھ بھی نہ کرے انسان، صرف بیٹھ کے ذریعے امام حسین کو دیکھتا رہے، وہ سکون جو انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ کہ دنیا کی ایک دکان بتائیے جہاں پہ خوشیاں ملتی ہوں، جہاں سکون ملتا ہو، کہ آپ کو میں $1,000 دیتا ہوں، مجھے پیس دو، پیس آف مائنڈ دو مجھے۔ گولیاں تو دے دیں گے نیند کی، اینٹی ڈپریشن کی، اینٹی انزائٹی کی، لیکن دنیا کی کوئی ایسی دکان نہیں ہے جو آپ کو سکون دیتی ہو۔ قرآن نے کہا کہ آؤ الاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں مطمئن کرتا ہوں تمہارے دلوں کو، کس سے؟ اپنے ذکر سے۔ کربلا واحد زمین ہے جو انسان کو کیا دیتی ہے؟ سکون دیتی ہے۔ کئی ایسے کربلا میں آپ کو لوگ ملیں گے، کئی ایسے ٹیکسی ڈرائیور کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے مولا حسین کی زیارت کو نہیں گئے۔ ایک بندہ سمجھے کوئی تنزانیہ سے، کوئی افریقہ سے، کوئی UK سے، کوئی یورپ سے، کوئی پاکستان انڈیا سے اٹھ کے آ رہا ہے مولا، اور وہ وہیں پہ بیٹھا لیکن نہیں جا رہا۔ یہاں پہ بلاوا بھی ہے لیکن اصل جو بیسک چیز ہے وہ محبت ہے۔ محبت میں گریوٹی ہوتی ہے، آپ کو کھینچتی ہے۔ اب یہاں کتنے مومن ہوں گے لیکن ہر بندہ تو مجلس میں نہیں آتا۔ یہ گریوٹی ہوتی ہے، کون کتنا مجلس میں آ رہا ہے، کون کتنا جاگا ہوا ہے اور کتنا سو رہا ہے۔ یہ گریوٹی انسان کی بتاتی ہے کہ انسان کے وجود میں جو کشش خدا پیدا کرتا ہے، یہ کشش بتاتی ہے۔ اور کشش کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر محبت دنیا سے ہو تو میری سلیکشن کس کی بنیاد پہ؟ اس محبت کی بنیاد پہ۔ محبت اگر خدا سے ہو تو میری سلیکشن کس کی بنیاد پہ؟ اس محبت کی بنیاد پہ۔ تو اہل بیت کا کام تھا آپ کے بچوں کے دلوں کے پیالے میں اللہ کی محبت کو بھریں۔ جب آپ نے بچے کے دل کا پیالہ اللہ کی محبت سے بھر دیا تو پوری زندگی اس کی سلیکشن کس بنیاد پہ رہے گی؟ اس محبت کی بنیاد پہ رہے گی۔ اب جب یوسف کی طرح گناہ کے سامنے آئے گا تو شہوت بھی ایک محبت ہے، اللہ کی اطاعت بھی ایک محبت ہے۔ اب یہ جو سلیکٹ کرے گا، اگر محبت خدا زیادہ ہوگی تو یوسف بنے گا، اگر محبت خدا کم ہوگی تو شاید ابن ملجم والا کام کر دے اور کتامہ کی طرف چلا جائے۔ تو اسلام میں جو اسٹوریز اللہ نے بتائی ہیں یہ سمبولک اسٹوریز ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھو اگر یوسف نے میرے راستے پہ چلا، راستہ مشکل تھا، زندان بھی حضرت یوسف کو ملا، لیکن ان مع العسر یسرا، پھر اسی زندان کے بعد میں نے اسے عزیز مصر بھی بنا دیا۔ جب تک یوسف زلیخا کے گھر میں تھے تعبیر خواب کا علم نہیں تھا، لیکن جیسے یوسف نے تقوی اختیار کی، مطلب اس گناہ کو چھوڑا، متقی تو پہلے بھی تھے لیکن امتحان الہی کو جب کراس کیا اور زندان میں گئے تو خدا نے کیا دیا؟ تعبیر خواب کا علم دیا، یعنی صاحب کرامت بنا۔ اگر ہم صاحب کرامت بننا چاہتے ہیں تو یہ اسٹیپ ہم نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اور جب اس امتحان کو ہم پاس کرتے، خدا کہتا ہے اب یہ قابل ہے کہ کیا بنے؟ صاحب کرامت بنے۔ چھوٹی سی مثال اور ربط مصیبت دیکھیے، یہ دل ہے ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ عقل سے پوچھئے، مکتب اہل بیت مکتب عقل ہے کہ آج آپ دیکھتے ہو پوری دنیا تشیع کی طرف کیوں کھنچتی ہوئی آ رہی ہے؟ ہمارے پاس ایسا کیا ہے؟ آپ بولو شیعہ نماز پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں،
شیعہ روزہ رکھتے ہیں، اہل سنت بھی رکھتے ہیں، شیعہ حج پہ جاتے ہیں، اہل سنت بھی جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو کہتا تھا، میں نے کہا آپ ہمارے 2 مجتہد دکھاؤ. مجتہد مطلب فقی اعتبار سے علم کی ہائی کوالٹی، ہائی لیول پہ پہنچا ہوا. اہل سنت اس کو مفتی کہتے ہیں، ان کے یہاں مفتی، ہمارے یہاں مجتہد. حالانکہ ہم بھی اپنے مراجع کو پہلے مفتی کہتے تھے، لیکن فرق واضح کرنے کے لیے ہم نے لفظ مجتہد رکھا. حالانکہ ہمارا مجتہد بھی مفتی ہے. مفتی کہتے ہیں جو فتویٰ دیتا ہے. تو مراجع کا کام ہے فتاوا دینا، تو آپ مفتی بھی بول سکتے ہو، مجتہد، کیونکہ مجتہد ایک شیعہ اصطلاح ہے، مفتی ایک سنی اصطلاح بنی فرق کو بیان کرنے کے لیے. میں نے کہا آپ ہمارے 2 مجتہد بتاؤ جو اتنا علم حاصل کرنے کے بعد آخر میں اینڈ میں مثلاً سنی بن گئے ہوں. ایک بھی نہیں بتا سکتے. ایک عام بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو سمجھ آتا ہے، لیکن پڑھ کر لکھ کر ساری کتابیں پڑھ کے سارا نالج، سارے مکتب کی اسٹڈی کرنے کے بعد مجتہد بنا. اب اتنا علم حاصل کرنے کے بعد وہ کہے کہ بھائی یہ مکتب صحیح نہیں ہے، اب میں کہاں جا رہا ہوں، میں سنی بنتا ہوں، وہ مکتب صحیح ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے، ان کو 2 مجتہد نہیں ملیں گے. لیکن میں نے کہا میں تمہیں کتنے مفتی بتاؤں. مفتی بننے کے بعد وہ کیا بنے؟ پھر شیعہ بنے. مشہور اسماعیل دیوبند، ابھی پاکستان میں کئی مفتی ہیں، کئی دنیا میں، ایک مفتی نہیں، مصر کے مفتی ہیں، کئی لوگ ہیں جو مفتی کے درجے پہ آنے کے بعد کیا بنتے ہیں؟ شیعہ بنتے ہیں. اسماعیل دیوبند، حالانکہ آخر تک ان کا نام تھا دیوبند. تو لوگوں نے کہا بھائی اب تو شیعہ بن گئے ہو، نیم چینج کرو، اب دیوبند نہیں، خود کو شیعہ کہلاؤ. کہ نہیں، نام نہیں بدلوں گا. کہا کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے میں کیا تھا اور علی نے مجھے کیا بنایا. ہاں